اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ بلاول کا عوامی مارچ آج اسلام آباد پہنچنے والا ہے اور حکومت نے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اپنا روٹ تبدیل کر لیں کیونکہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا۔ پیپلز پارٹی نے اس بات کو تسلیم کیا اور اس پر ایک گڈ جسچر دکھاتے ہوئے حکومت نے انہیں ڈی چوک میں 4 گھنٹے جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید سیاسی خبروں کے حوالے سے تفصیلات میں جائیں، اگر آپ نے ابھی تک ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اچانک پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی۔ 3-4 دن سے علیم خان کی ملاقاتیں چل رہی تھیں اور انہوں نے بتایا کہ تقریباً 40 کے قریب ایم پی ایز جو ہیں وہ ان سے ملے ہیں اور اس میں 4 صوبائی وزراء بھی ہیں، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف جو ہے بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ جہانگیر ترین آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ جس وقت عمران خان کا دھرنا چل رہا تھا اس وقت انہیں کینسر کی تکلیف ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا موذی مرض ہے جو اچھے انسان کو گرا دیتا ہے۔ وہ وہاں لندن گئے، وہاں انہیں کیمو تھراپی ہوئی، علاج کرایا اور اسی دوران وہ دھرنے میں واپس آ گئے تاکہ تحریک انصاف کی حکومت بن سکے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں جہانگیر ترین کا ایک اہم کردار ہے، مگر واللہ عالم کہ اس کے بعد کیا ہوا اور جہانگیر ترین کارنر ہوتے ہوتے چلے گئے اور وہ ایک چینی مافیا کی صورت میں سامنے آئے۔ عمران خان پر جس نے احسان کیا اس کو ہی اس حکومت نے ڈس لیا۔ اب ہوا ایسے کہ اب انہیں ڈاکٹروں نے اجازت دے دی ہے اور وہ آج تک کسی وقت بھی لندن سے لاہور پہنچ جائیں گے۔ لاہور پہنچ کر وہ ایک سیاست کو نیا رنگ دیں گے، کیونکہ عمران خان نے گورنر سندھ اسماعیل کو اور وزیر دفاع پرویز خٹک کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ علیم خان کو راضی کریں اور ناراض لوگوں کو راضی کریں، کیونکہ عمران خان نے بزدار کو بچانا ہے۔ پہلے دن سے انہیں بزدار کے اندر وسیم اکرم نظر آتا رہا، لیکن پتہ نہیں وہ کہاں سے کہیں 7 تہوں میں چھپا ہوا وسیم اکرم ہے جو آج تک نہیں نکل سکا، اور بزدار کے پیچھے ان کی وفاق کی حکومت بھی اس وقت ایٹ سٹیک لگی ہوئی ہے۔ علیم خان سے جس وقت گورنر سندھ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ چاہیں تو عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن علیم خان نے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم مشاورت کر کے پھر ملاقات کے معاملات طے کریں گے۔ علیم خان نے 2 ٹوک کہا کہ میں نہ تو وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہوں نہ کچھ، میرے پاس گاڑیاں، جہاز، رہائش، لباس ہر قسم کا بزدار سے اچھا ہے۔ بزدار تو ایک ایسے مٹی کا مادو ہے، ریموٹ کنٹرول سے وہ چل رہا ہے، وہ اپنے علاقے کو ترقی نہیں دے سکتا تو باقی وہ اتنے بڑے پنجاب کا کیا ہوگا۔ اس میں یہ بات بالکل درست ہے کہ کپتان کا ایک انتہائی غلط فیصلہ تھا بزدار کو وہاں پر وزارت اعلیٰ بنانے کا، اور آج یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ملک کی سیاست سارا سینیریو جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بلاول نے کہہ دیا ہے عمران خان کو کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، استعفیٰ دے دو، اسمبلیاں توڑو اور ہمارے ساتھ الیکشن میں مقابلہ کرو۔ وہ عوامی مارچ لے کے آ رہے ہیں۔ ادھر زرداری فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے اور شہباز شریف بھی اس میں شامل تھے۔ تینوں نے اتفاق کیا اور ساتھ ہی زرداری نے یہ کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بلاول کے مارچ میں شامل ہو جائے۔ زرداری کی سیاست کو یہ لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اصل میں چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ پس پردہ بین السطور جو وقفہ نہال ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مارچ باقاعدہ اس لیے کیا گیا تاکہ پی ڈی ایم کا مارچ جو ہے وہ ختم برباد ہو جائے، وہ ناکام ہو جائے، کیونکہ اگر گورنمنٹ جاتی ہے صرف سال بھر کے لیے آئے گی، کوئی بھی حکومت آئے، کوئی بھی وزیر اعلیٰ آئے، وہاں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے آتے ہی سونے اور چاندی کے پہاڑ آ جائیں، مہنگائی کو کنٹرول کر دیا جائے، پیٹرول سستا ہو جائے، بجلی سستی ہو جائے، عوام کے مسائل حل ہو جائے، انہیں روزگار مل جائے، انہیں چھتیں مل جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اور اس کے بعد قاف لیگ کے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی
مونس الہی، کامل علی جو ہیں ان کے منسٹرز ہیں، اور جو دیگر وزراء ہیں، سب سے زیادہ ان دو گروپوں کو نقصان ہوگا۔ ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ابھی اس قابل حالات نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی رائے دے سکیں، اسی ابھی ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی حالات کس کروٹ بیٹھیں گے تو اس وقت ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کے ساتھ ملنا ہے۔ حالات بالکل بدلتے جا رہے ہیں۔ چودھریوں نے کہا ہے کہ حکومت کے ہاتھ سے گیم نکلتی جا رہی ہے، لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر بڑے فیصلے جو ہے وہ لے، اگر فیصلے نہ لیے تو کل شاید وہ فیصلہ لینے کے بھی قابل نہ رہے۔ لیکن ایک بات ہم آپ کو یہاں بتاتے چلتے ہیں کہ علیم خان کے میدان میں آنے کے بعد جو ہے چودھریوں کی وقت بھی ختم ہو گئی ہے اور قاف لیگ بھی مائنس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ نون لیگ نے علیم خان سے رابطے کیے ہیں۔ علیم خان نے یہ جو بغاوت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کا اس طرز حکومت چل رہا ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ عمران خان ایک امید کی کرن ہے، لیکن امید کوئی تبدیلی نہ آئی اور وہ امید کی کرن ہی ڈوبتی ہوئی نظر آئی۔ عمران خان نے ہمیشہ ون مین شو کر کے انہوں نے فیصلے کیے۔ انہوں نے کہا کہ میری مرضی ہے کہ ٹیم کے کھلاڑی کو جہاں بدلوں، جہاں رکھوں، جہاں نکالوں۔ انہوں نے وزراء کو بدلا، انہوں نے مشیروں کو بدلا، لیکن بزدار کو نہیں بدلا۔ اپوزیشن بھی کہتی رہی، ان کی اپنی جماعت میں سے بھی آوازیں اٹھتی رہی کہ بزدار کو بدل دیا جائے، لیکن وہ اڑے رہے کہ نہیں، بزدار ہی ٹھیک ہے، اور وفاق سے وہ پنجاب کو کنٹرول کرتے رہے۔ لیکن کنٹرول کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ پنجاب قطعی طور پر ناکام ہو گیا، بزدار ناکام ہو چکے ہیں۔ اب اپوزیشن یہاں آ گئی ہے۔ ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان جو ہے علیم خان اور جہانگیر خان سے ملاقات کریں گے، لیکن وہ اصول کہاں ہے، وہ مدینے کی ریاست کہاں ہے؟ جیسی عمران خان لینگویج استعمال کر رہے ہیں کہ چوروں کو وہ جو ہے ٹھکانے لگا دیں گے، وہ جو ہے تیار رہیں، اگر عدم اعتماد تحریک جو ہے وہ ختم ہار جاتے ہیں تو وہ تیار رہیں کہ میں ان کے ساتھ کیا حال کروں گا۔ مدینے کی ریاست میں افو درگزر تھا، لیکن عمران خان بھی بالکل نچلی سطح پر آ کر سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے اخلاقیات کا قطعی طور پر جنازہ نکال دیا ہے۔ پرویز الہی نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ اپنے مشیروں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ ان کے مشیر جو ہیں میڈیا سے انہیں دور رکھ رہے ہیں۔ حکومت کو نہیں پتا چلا، حکومت کے تمام ذرائع ناکام ہو گئے۔ 4 دن تک علیم خان ملاقاتیں کرتے رہے، 40 سے 50 ممبران کو اپنے ساتھ ملایا، 4 وزراء کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ جہانگیر ترین سے بھی معاملات طے ہوئے، لندن میں بھی جہانگیر ترین عمران خان کے معاملات آپس میں جڑے، لیکن حکومت خواب خرگوش ہے، یہاں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے رہے۔ گالم گلوچ بریگیڈ جو ہے وہ ایکٹیو رہا، ایک دوسرے کو لان تان کرتے رہے، مگر کچھ دنوں علیم خان اچانک درمیان سے نکل کے انہوں نے ساری سیاست کا سینیریو ہی بدل دیا ہے۔ پھر اس خطے کے حالات پہ اگر نظر ڈالیں تو عمران خان نے نیٹو کو بھی للکارا ہے، عمران خان نے امریکہ کو بھی للکارا ہے، اور سفارتی زبان سے بالکل نابلد ہو کر، پیدل ہو کر انہوں نے جو ہے بیانات دی ہیں۔ اس کے بعد نیٹو سے، امریکہ سے پاکستان کے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ بات انہوں نے صحیح کی، بالکل صحیح کہا کہ جب مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے ظلم و ستم کیا تھا تو کیا نیٹو نے یا امریکہ نے بھارت کو خط لکھا تھا؟ تو اس میں جواب آتا ہے نہیں۔ اس بات میں ہم بالکل عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن ایک بات ضرور جملہ معترضہ ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ اس سفارتی آداب کا خیال رکھتے ہوئے پھر وہ بیان داغ دیتے، تو پھر کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ اگر کسی کو جوتا بھی مارا جائے تو مخمل کے ٹکڑے میں لپیٹ کے مارا جائے تو وہ اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ براہ راست کسی پر اٹیک کریں گے تو یقینی طور پر وہاں سے بھی ری ایکشن آئے گا۔ اب چونکہ یہ ایک نیا بلاک بنتا جا رہا ہے، رشیا ہے، چین ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، یہ سارے ملک ہیں، ایک بھارت اس میں سے علیحدہ ہے۔ یہ تو تھی ایک بین الاقوامی سیاست کی جو درمیان میں ایک بات آ گئی تھی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت عمران خان کی وزارت عظمیٰ کی۔ جاتے جاتے ایک بات ہم بتا دیتے ہیں، ہم نے یہ لکھ بھی دیا ہے، یہ تحریر بھی کر دیا ہے
کہ وفاق میں عمران خان کی حکومت قائم رہی، تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ بلاول بھٹو نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہے اور 100% اس میں کامیابی کے امکانات نہیں ہے، لیکن پنجاب کے حوالے سے عمران خان کو فیصلہ کرنا پڑے گا، بھلے وہ علیم خان سے جہانگیر ترین سے ملاقات کر لیں لیکن انہیں بزدار کو ہٹانا ہی پڑے گا، تب ہی ان کے معاملات چلیں گے۔ وفاق میں عمران خان ابھی تک محفوظ نظر آ رہے ہیں لیکن پنجاب ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا جا رہا ہے اور یہ عمران خان پنجاب کی سیاست کو قابو نہیں کر سکے۔ علیم خان نے آ کر چودھری برادران کو بھی مائنس کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔